ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک اہم فیڈرل جو اس موجودہ حکومت کے ایک اہم منسٹر ہیں، فیڈرل منسٹر لا اینڈ جسٹس جناب فاروق نسیم صاحب. اور فاروق نسیم صاحب کا جب انہوں نے یہ اپنا حلف لیا تھا تو ہمارا پہلا انٹرویو ان کے ساتھ ہوا تھا، تو ہم نے ان سے اس وقت کئی اہم سوالات بھی کیے تھے. اس وقت بھی انہوں نے اس کے جوابات دیے، لیکن ایک بہت اہم تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ کچھ چیزوں میں ڈیفینیٹلی اپنی جو وزارت سنبھالنے کے بعد انہوں نے جو انیشیل اس 45 ڈیز میں کچھ کام کیا ہے اور اس میں کچھ چیزیں بہت بڑی نظر آ رہی ہیں ہمیں، تو اس میں ہم نے موقع دیا، ہم نے بلکہ ان سے ریکویسٹ کیا کہ ہمیں ایک اور انٹرویو آپ دیں. اور جو اس وقت لا منسٹری میں کام ہو رہا ہے، جو اہم کام ہے خاص طور پہ لا میکنگ کے حوالے سے، یہ جو ارریگولر اسٹیٹمنٹ آرڈرز ڈائریکٹیوز تھے اس کو کس حد تک چینج کیا گیا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں فاروق نسیم صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. تو میں سر پہلے تو اسی پہ چلا جاتا ہوں آپ کی طرف کہ جب پہلا انٹرویو ہوا تھا تھوڑا بہت آپ کو ضرور یاد ہوگا سر، تو اس کے لحاظ سے اور اب کیا اچیومنٹ ہے سر، میں چاہوں گا وزارت قانون کی، جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وزارت قانون کی اچیومنٹ ہے جو ریگارڈنگ آپ کے ابھی آپ نے جو حکومت پاکستان کو خاص طور پہ ریگولر اپوائنٹمنٹس اور دوسرے جو لاز ہیں خاص طور پہ جو یو کے کے ساتھ ایک ابھی اثاثہ منی لانڈرنگ، تو میں انیشلی آپ کو سننا چاہتے ہیں سارے کہ بیسیکلی کیا اچیومنٹ آپ ہمیں دیں گے سر. اچھا، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے چینل کا، دانش آپ کا بالخصوص. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی تھیں، اور ابھی مشکل سے 40 دن نہیں ہوئے ہیں مجھے لا منسٹر بنے ہوئے، اور کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ اب میں کرنے جا رہا ہوں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور فیصلہ آپ خود دے دیجئے کہ صحیح کر رہا ہوں غلط کر رہا ہوں. عوام دے گی سر آپ بھی دیں گے، عوام بھی دیں گے، اور اس کا رزلٹ بھی سامنے آئے گا. بالکل صحیح ہے. نیت جو ہے آپ کے سامنے ہے، کانڈکٹ آپ کے سامنے. کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ نیشنل بینک کے جو صدر کو، اس کے بعد زرعی ترقیاتی بینک کو، پھر ایس ایم ای کے بینک کو اب لائن لگ رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی جو قانونی ہچ کہی جاتی تھی اس میں بڑی آگاہی آئی ہوگی حکومت کو، اور انہوں نے فیصلہ لیا ہے. یہ جو اپوائنٹمنٹ تھا ان کا تو وہ کیبنٹ نے کرنی تھی، اور دراصل ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کیبنٹ نے نہیں بلکہ فائنانس منسٹری نے کی تھی، فائنانس منسٹر نے کی تھی، اور کیبنٹ کو کچھ پاورز ڈیلیگیٹ کر دی گئی تھی فائنانس منسٹر کو. تو تحقیق جو کی تو یہ پتہ لگا کہ کیبنٹ کو یہ پاورز ڈیلیگیٹ کرنے کا کوئی اتھارٹی نہیں تھی. تو وہ ڈیلیگیشن ہی جب غلط تھی تو وہ اپوائنٹمنٹ ہی غلط تھی، ارریگولر ہو گئی، وہ تو اللیگل تھی، وائڈ ایبینیشن، یعنی بالکل ہی سمجھے کہ فرام دا ڈیٹ آف دا اپوائنٹمنٹ. اسی طرح ہے کہ اپوائنٹ کرنا ہے آپ نے اور کر دوں میں، تو وہ اپوائنٹمنٹ تو انویلڈ ہے. تو اس کی بیسس پہ پھر ہماری جو اوپینین تھی اس کی بیسس پہ سارے جتنے بھی ایسے لوگ تھے ان سب کو پھر کیبنٹ نے فارغ کیا، اور یہی کہا کہ کوئی کسی کے خلاف کوئی پرسنل جھگڑا نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ اب انٹری ان کی انویلڈ ہے، اللیگل ہے، تو ایک تو یہ. اور لا منسٹری کے پاس تو روزانہ کے حساب سے اتنے چیلنجز سامنے آتے ہیں، اتنی چیزیں، کیونکہ لا منسٹری ایک سروس منسٹری ہے، اور پرائم منسٹر صاحب سے لے کے جتنے بھی منسٹریز ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا جتنا بھی لیگل میٹرز ہیں وہ سارے کے سارے، تو اس میں اتنی زیادہ سمجھیے کہ ان پٹس ہیں، انوالومنٹس ہیں. زیادہ تر تو فارمل اوپینینس تو اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن کوئی ٹیلی فون اٹھا کے پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، یہ یہاں پھنس گئے، یہ بتائیے قانونی طریقہ کیا ہے. تو وہ اس میں پوری طرح ایک تو یہ جو کام ہے اس کا روٹین کا کام ہے، پھر لیجسلیٹو بلز ہیں، پھر ہر طرح کے اگریمنٹس ہیں، کامنٹس آتے رہتے ہیں، اوپینین پوچھتے رہتے ہیں. اور یہ 100 ڈے ختم ہوگا 15 نومبر کو
پرائم منسٹر صاحب کا. میرا 100 ڈے ختم ہوگا 20 نومبر کو, لیکن جہاں تک کہ لا منسٹری کا تعلق ہے, جو ہم اس 100 ڈے سے پہلے کر دیں گے, آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں, اور آپ بتائیے, عوام بتائیے کہ کیا اچیومنٹ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک, میں بڑی بات ہے, سٹارٹ کروں. جی سر بالکل. دیکھیں, سول پروسیجر کوڈ سب سے ایک بڑا مشکل قانون بھی ہے, اور وہ انگریز نے اس کو کوئی 20-25 سال لگائے تھے بنانے کے لیے. ابھی جو سول پروسیجر کوڈ ہمیں ملا, اور بڑی اس کی تحقیق 1908 والا 20 سال لگائے, 25 سال لگائے تحقیق کے بعد وہ بنائی. کتنی کمیٹیاں بنی, کتنے لوگ آئے گئے ہوں گے. اس کے بعد یہ ابھی انگلینڈ میں لارڈ ولف کی کمیٹی تھی, اور اس نے بھی کوئی اتنے 15-20-25 سال لگائے, اور یہاں بھی سول ریفارمز انہوں نے کیے انگلینڈ میں, اور یہ 40 دن ابھی 40 دن ہے. بڑی بات ہے سر, سن لیجئے. میں سننا چاہتا ہوں سر, پوری قوم سننا چاہتی ہے سر. بہت بڑی تبدیلی ہے. 70 سال میں جو چیز ہم چینج نہیں کر سکے تھے, یہ 40 دن کے اندر ہوئی. اچیومنٹ ہے سر. آپ سمجھیے کہ 20-25-30 سال لگتے ہیں کسی بھی سول مقدمے, دیوانی مقدمے کو سپریم کورٹ تک سے اگر ڈیسائیڈ ہو جائے 20-25 سال میں, تو آپ سمجھے یو آر لکی. اتنا ٹائم ہے. اور اس کی جو پرابلمز ہیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا جاتا ہوں. سب سے پہلے جب کوئی اسٹیٹمنٹ آف کلیم یا مقدمہ فائل کیا جاتا ہے, تو اس میں سروس کے ایشوز آ جاتے ہیں. سروس نہیں ہو پاتی, ڈیفینڈنٹ کو بیل ایف مل جاتا ہے, دوسری سائڈ مل جاتی ہے, اور کچھ چکر ہو جاتا ہے اس میں, جس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں کہ میں سلوشن پہ آ رہا ہوں. پرابلم تو پتہ ہے یہ. تو اس میں ہم نے یہ کہا کہ ہم نے یہ جو قانون اب ہمارا آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ سٹارٹ میں ہی تمام کی تمام سروسز جو ہیں, نیوز پیپر ایڈ سے بھی ہوگا, فکسچر سے بھی ہوگا, یعنی جا کے آپ چپکائیں گے بھی, پرسنل سروس بھی ہوگی, بائی پوسٹ ڈیلیوری بھی ہوگی, تاکہ پہلے ہی اس میں یہ تمام موڈز ایگزاسٹ کر دیے جائیں اور اس کا کسی نہ کسی موڈ سے سروس ہو جائے. سیکنڈلی, جو بیلف صاحب جو سروس کرنے جائیں گے, تو جس وقت سروس کریں گے تو وہ اپنے ٹیلی فون سے فوٹو لیں گے اس آدمی کی جس کو سروس کر رہے ہیں, کیونکہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ جی میں بیلف ہوں, میں نے آپ کو دانش کو سروس کرنی ہے, میں کہا یار میں کسی اور کو سروس کر دیے اور دانش نام لکھوا دیا, اور وہ 20 سال پٹتا رہے کیس, وہ جائے جہنم میں. یہ ایک یہ اپروچ ہے انفارچونیٹلی. بعض دفعہ وہ یہ ہے کہ کام چوری آ جاتی ہے, اور بعض دفعہ میلیفائڈز آ جاتی ہیں, رشوتیں آ جاتی ہیں انفارچونیٹلی سسٹم میں. تو اس کو تصویر کھینچنی ہے, اور جب وہ تصویر کھینچے گا اور جس وقت سروس کرے گا, تو ٹیلی فون کر کے رجسٹرار کو یا کوئی اس کا CDR کا ریکارڈ, کوئی ایسا الیکٹرانک ڈیوائس ہوگی جو کہ چیک کر کے یہ بتا دے گی کہ وہ اس وقت وہاں تھا, تاکہ وہ سروس کی جو پرابلمز ہیں وہ انیشیلی آپ ٹیکل کر لیں, صحیح ٹارگٹ پہ پہنچ جائے. اور اگر یہ بیڈ سروس اور یہ جب صحیح نہیں ہوتی تو یہ 2-2, 3-3 سال, 10-10 سال مقدمہ اس میں ہو کے پھر واپس آ جاتا ہے, اور اٹس اے نان سٹارٹر. اس کے بعد سیکنڈلی جب آپ کیس فائل کرتے ہیں, اور کیس آپ نے فائل کیا, میں نے فائل کیا, آپ کے پاس گیا, ایک کیس بنایا, ارجنسی ہے, آپ نے کہا بھائی کیس بنتا ہے, آپ نے مجھے اسٹے آرڈر ایشو کر دیا. اب میں اس اسٹے آرڈر کی سنوائی کے لیے آپ کے پاس آ رہا ہوں, کبھی میں سستی کر رہا ہوں, کبھی عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, اور سسٹم چوکڈ ہے. اتنے سارے کیسز ہیں کہ جو عدالت ہے وہ کیس بمشکل 2, 4, 3, 5, 10 سال میں بھی اسٹے آرڈر کا فیصلہ نہیں کر پاتی. تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو اچھی دنیا جہاں میں سسٹم اس طرح نہیں ہے یہ, کیونکہ ہم نے یہاں پاکستان میں رہ کے یہ سسٹم 30 سال سے دیکھا ہے, تو اس کا تدارک کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں. اور یہ ہے کہ کوئی بھی دیوانی مقدمہ ہوگا, سول کیس ہوگا, اس کی 2 فائلز بنائی جائیں گی, ڈپلیکیٹ فائلز بنائی جائیں گی, اور وہ 2 ججز کے سامنے رکھی جائیں گی, جج اے, جج بی. اب مجھے جیسے بعض لوگ کہتے ہیں جی اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہے. ہونا چاہیے, ڈیزرونگ کیس میں اسٹے آرڈر بالکل ہونا چاہیے. میں گیا, میں آپ کے پاس, آپ جج اے ہیں, میں نے آپ سے آپ کو بتایا, کیس ایکسپلین کیا, آپ نے اسٹے آرڈر دے دیا, تو یہ آپ کے سامنے تو یہ میرا کیس اسٹے آرڈر کا چل ہی رہا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میری جو ڈپلیکیٹ فائل ہے جج بی کے بعد پاس آ گئی, اور جج بی کے سامنے ٹائم لائن ہے, یعنی میں نے کلیم فائل کیا, کلیم کا جواب آیا,
اس کی ٹائمنگ دی ہوئی ہے. اس میں ایشوز ڈرافٹ ایشوز دونوں وکلا ہیں وہ اپنا فائل کر دیں گے اور جج خود ایشوز فریم کر دے گا. ایک پینل بنایا جائے گا وکلا کا پورے پاکستان میں تاکہ وکیلوں کو بھی اس سسٹم میں امپلائی کیا جائے, ان کی بھی روزی روٹی ہو, اور وہ باقاعدہ کمیشن پہ ایویڈنس دیوانی کیس میں, کرمنل میں دیوانی کیس میں, سول کیسز میں آپ سمجھے کہ اس ایویڈنس ریکارڈ کی جائے تو بائی دا ٹائم کوئی 6-7 مہینے ختم ہوں گے تو یہ کیس جو ہے وہ فائنل آرگیومنٹس پہ آ جائے گا. اور فائنل آرگیومنٹس ایک دفعہ ہوئے تو جسٹس ثاقب نثار کا فیصلہ ہے کہ اس کا 3 مہینے میں فیصلہ ہونا چاہیے. تو یعنی سال سوا سال میں, ابھی اسٹے آرڈر والی لائن میں لگا ہوا ہوں, وہ سسٹم چوکڈ ہے, وہ لائن ایک چوک ہے, پانی کی یا گٹر کی یا یہ ایک نکاس کی نہیں ہو رہی, ایک چوک لائن ہے. تو ایک پیرل ایک فاسٹ فلوئنگ میں لائن بناؤں کیس کی جج بی کے پاس اور مین کیس کا فیصلہ ہو جائے, کیونکہ بائی دا ٹائم آپ کے پاس میرا اسٹے آرڈر کا بھی فائنل فیصلہ ہوتا بھی نہیں ہے, یہاں فیصلہ ہو جائے. جی بالکل. تو یہ جو میں 20 سال مجھے لگنے تھے وہ 1-1.25 سال میں یہ ایک فیصلہ اچیو کر لیتا اس پروسیجر کے تحت. تو یہ ریولوشنری آئیڈیا ہے. نہیں بہت اچھا. میں تو سمجھتا ہوں جی ہمیں تو جتنی جلدی سستا اور جلدی انصاف ملے وہی تو ہم چاہ رہے تھے. آگے سنیں. جی سر. آگے یہ کہ سول پروسیجر کوڈ میں ایک سیکنڈ اپیل کا کانسیپٹ دیا تھا انگریز نے. ابھی سیکنڈ اپیل دنیا جہاں میں کہیں نہیں ہے, تو اس کا ٹرائل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورٹس میں ہو یا سول جج کرے یا ڈسٹرکٹ جج کرے, ڈپینڈنگ اپون اس کی فرام کورٹ ٹو کورٹ, فرام جورسڈکشن ٹو جورسڈکشن, فرام سٹی ٹو سٹی, وہ ڈٹرمن کر دیا جائے گا مانیٹری جورسڈکشن سے کہ یہ اتنے کی سول جج سنے گا اور اتنے کی ڈسٹرکٹ جج سنے گا یا نہیں سنے گا. اور ٹرائل ہو گیا, اس کی فرسٹ اپیل ہائی کورٹ میں جائے گی, اور پھر اس کی جس کو آپ کہیں گے سول پٹیشن ہوتی ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی کانسٹیٹیوشن کے تحت, اور وہ کوئی سمجھے 6 مہینے سال بھر میں فیصلہ, یعنی 2 سال کے اندر اندر آپ کا سول کیس کا پورا سپریم کورٹ تک سے فیصلہ ہو سکتا ہے. کہاں 30-40 سال لگ رہے تھے اور کہاں 2 سال کے اندر. اچھا, اس کے بعد اور ٹرائل 1 سال میں. اس کے ساتھ ساتھ اب جیسے سندھ ہائی کورٹ ہے یا ایسے کورٹس ہیں جہاں پہ پورٹ سٹیز ہیں اور وہاں پہ یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ اوریجنل سول جورسڈکشن ایک خاص مانیٹری لمٹ کے اوپر ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے, تو وہاں بھی یہی کانسیپٹ ہے. اوریجنل سائڈ کے جو ججز ہیں اس کو اسی طرح 2 ٹریکس میں فیصلہ کریں, اس کی فرسٹ اپیل یا ہائی کورٹ اپیل 2 ججز کے پاس جائیں اور پھر CPLA سپریم کورٹ میں جائے, ختم وہی ٹریک. اور یہ ہم کریں گے پروسپیکٹو, یعنی جو نئے کیسز ہیں اس کو کریں گے تاکہ ہمارے ریٹروسپیکٹو نہیں ہوگا, پہلے کے نہیں ہے, نہیں جو آپ کے کیس آئیں گے پہلے ہم وہ کریں گے کہ جو نئے کیسز ہیں اس کو ٹیسٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ ہمارا سسٹم سکسیسفل ہوگا. یہ جو آپ نے اس وقت دیوانی جو سول پروسیجر کوڈ کا آپ نے یہ بہت بہترین طریقہ کار, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا یہ قانون آپ بنائیں گے, پارلیمنٹ میں لے جائیں گے, اس کو سمپل میجورٹی سے کریں گے یا 2/3 کی ضرورت ہوگی, کس طرح کا ہوگا, اس کیا امینڈمنٹ؟ ایکچولی یہ ہے پروونشل سبجیکٹ, تو یہ جو اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ہے اس سے تو اس کے لیے تو ہم جو پارلیمان ہے, جو نیشنل اسمبلی ہے, سینٹ ہے, اس سے یہ پاس کرانے کی کوشش کریں گے. اور کم سے کم کیونکہ یہ اس میں سیاست نہیں ہے, کوئی سیاسی اینگل نہیں ہے, تو جو دوسری پارٹیز ہیں ان کو بھی اس کو پاس کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو 2 جگہ جو حکومتیں ہیں PTI کی, پنجاب ہے KP کے, تو وہاں یہ پروونشل اسمبلیز کو یہ چیزیں دی جائیں گی.
بلوچستان میں بات کر کے وہاں کریں گے اور پھر سندھ میں بھی بات کریں گے, اور اگر وہ اپنی دانست میں اس کو کریں تو سندھ کے لوگوں کے لیے بھلائی ہے اس میں, کیونکہ سیاست نہیں ہے تو یہ تمام صوبہ. لیکن اگر فیڈرل نے کر دیا تو کیا اس کے باوجود بھی آپ کو پروونشل اسمبلی سے پاس کرانا ضروری ہوگا؟ جو فیڈرل اسمبلی سے تو صرف اسلام آباد تک کا ہے, باقی کیونکہ پروونشل سبجیکٹ ہے سول ڈیفینیٹلی وہاں کی اسمبلی پاس کر دیتی ہیں تو سمپل میجورٹی سے ہے سر. سمپل میجورٹی سے سر. ٹھیک ہے, یہ تو بہت بڑی اچیومنٹ ہے. آج آپ نے ایک بہت پرانا مسئلہ 70 سال کا اس کو بریک کیا ہے اور 40 دن کے اندر بریک کیا ہے, تو یقیناً میرا خیال ہے جو سننے والے ہیں اور لا کو سمجھتے ہیں اور ایک عام آدمی بھی جو ایک کیس کے لیے اپنے سول میٹر کے لیے 40 انتظار کرتا تھا اس کو بڑی خوشی ہوگی کہ وہ 2 سال, لیکن ان لوگوں کو زیادہ خوشی ہو رہی ہوگی جن کا پرسپیکٹو یعنی پرسپیکٹو نہیں ہے, لیکن ان کو بھی انتظار کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی وہ بھی لائن میں آ جائیں گے. میں سر تھوڑا سا اور اجازت دیں تو میں اس پہ بات کر لوں. یہ جو آپ نے ریگولر اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بڑا زبردست نیشنل بینک کا اور یہ بتایا کہ جی کیبنٹ نے ڈیلیگیٹ پاپر پرائم منسٹر نے پھر فائنانس منسٹر نے جو جتنی بھی ریگولر اپوائنٹمنٹ کی ہے یہ انلیگل ہو گئی. انلیگل ریگولر یہ انلیگل اپوائنٹمنٹ ہے. تو اس طرح کی اپوائنٹمنٹ بہت ساری ہوئی ہیں سر. تو ڈیفینیٹلی اس پہ وہ تمام کی تمام آپ کے ججمنٹ کے بعد یعنی اس قانون کے بعد جو آپ نے دیا ہے ایکسرسائز کر کے وہ تمام اپوائنٹمنٹ انلیگل ہو جائیں گے. جی ہاں, ایسے ہی ہوا ہے کہ یہ ہم نے جو اوپینین دی نیشنل بینک کے لیے تو پھر کیبنٹ نے بائی انالوجی اس کو تمام ایسی کوئی 9-10-11 اپوائنٹمنٹس تھیں ان سب کو یہ کر کے کیبنٹ نے وہ تمام لوگوں کو فارغ کیا کہ یہ سارا انلیگل اپوائنٹمنٹس ہیں اور وہ پھر پروسیجر اپوائنٹمنٹس کا دوبارہ چلے گا, چاہے وہ ٹینیور پوسٹ ہو کوئی بھی ہو. اچھا سر, کچھ ایسی ہیں جن کو شاید اپوائنٹمنٹ تو کیا گیا لیکن پروسیجرل جو ہے وہ پرابلمز ہیں, پروسیجر اڈاپٹ نہیں کیا گیا, اور کچھ ایسی اپوائنٹمنٹس ہے جس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. جیسے میں بات کرنا چاہتا ہوں اوگرا کی ہے جو چیئرمین ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ ہے, پروسیجر ہے. نادرا کی اپوائنٹمنٹ جو چیئرمین کی ہے وہ ارریگولر اپوائنٹمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ پورا کا پورا پروسیجر چینج کر دیا. او جی ڈی سی ایل کی اپوائنٹمنٹ ہے جناب, ان کی جو اس وقت چیف آپریٹنگ آفیسرز ہیں. تو ایسی اپوائنٹمنٹ چاہے وہ ٹینیور پوسٹ ہو لیکن ارریگولر ہو اور انلیگل ہو, اس ایکسرسائز کے تحت نہ بھی کی گئی ہو, تو اس کا فیوچر کیا ہے سر؟ اس کا بھی فیوچر یہ ہے کہ دیکھیے اگر تو کوئی ارریگولیرٹی ہے تو شاید وہ کسی قسم کے اپروول سے بچ سکتی ہے, لیکن اگر انلیگیلٹی ہے جیسے یہ تھا, یہ تمام اپوائنٹمنٹس تھے, تو پھر وہ کالعدم ہے اور اس میں یہی ہے کہ پھر وہ دوبارہ سے فریش ایڈ دیں یا جو بھی طریقہ ہے. بعض جگہ اگر ایڈ نہیں دینا, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے قانون کیا بولتا ہے, اس کے حساب سے وہ فریش اپوائنٹمنٹس ہوں گی. تو لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریگولر, ہم تو ٹرانسپیرنسی, میرٹ, یہ ساری چیزوں کو جب سامنے پرائم منسٹر کے رکھتے ہیں تو ارریگولر کسی آدمی کو جان بوجھ کر ایسی کرائیٹیریا بنایا گیا اور اس کرائیٹیریا کو ایک انڈیویجول منسٹر نے صرف پروسیجر اسکروٹنی کمیٹی اور ان تمام چیزوں کو بائی پاس کر دیا گیا. تو ایسی ارریگولر اپوائنٹمنٹ پہ بھی میرا خیال ہے سر ان لوگوں کو کام نہیں کرنا چاہیے جو غلط طریقے سے اپوائنٹ ہو کے آئے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ پاکستان میں تو کوئی اگر غلط چیز ہوتی ہے تو انلیس اینڈ انٹل کوئی عدالت یا کوئی ایسا کیبنٹ اس کو کوئی ایکشن لے تو خود سے تو کسی کا اتنا ضمیر بلند ہے نہیں کہ وہ آ کے ٹھیک ہے جی. تو میں نہیں سمجھتا دانش ایسا ہوگا کہ خود سے کوئی آدمی کہہ دے کہ جی میرا اپوائنٹمنٹ ریگولر تھا, غلط تھا, تو لہٰذا لیکن اگر ہم ڈاکومنٹ دیتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ فرام کیس ٹو کیس بیسس پرائم منسٹر صاحب چاہے کیبنٹ چاہے لا منسٹری کو ریفر کریں اور ہم جو جائز بات ہے, فیئر بات ہے, وہ کریں گے میرٹ پہ کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک.
اس سے پہلے کہ میں چند اور امپورٹنٹ جو میرے پاس سوالات ہیں اس پہ جاؤں، ایک سوال مزید کرنا چاہوں گا سر آپ سے کہ کیا اور کوئی آپ اس قسم کی مثلا 40 دن کے اندر کوئی چمتکار دے رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں دانش ایک نہیں بہت ساری ہیں، کیونکہ میں تو صبح 9 بجے سے آلموسٹ رات 11-12-1 بجے تک کام کرتا ہوں ایوری ڈے. ایک کانسیپٹ ہے کہ جو لینڈ کی جو ہمارے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں، جو بورڈ آف ریونیو کے ہیں، پٹے دار ملا ہوا ہے، پٹواری ملا ہوا ہے، مختیار کار ملا ہوا ہے، یہ بڑی پرابلمز آتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جو جج ہے وہ خود جائے اور اسپاٹ چیک کرے، اسپاٹ چیک کر کے کہیں گھٹ ود کرنا ہے، کہیں پارٹیشن کرنا ہے، کیونکہ لوور لیول کا جج ہے وہ کتنی بھی بےمانی کرے گا نا تو وہ پٹواری کی طرح نہیں کرے گا، نمبر 1. سیکنڈلی جب خود چیز دیکھے گا تو بہت سی چیزیں صحیح کرے گا، صحیح پارٹیشننگ کرے گا، صحیح. تو آپ سمجھیے کوئی 20-30% لٹیگیشن جو اس کا ہے کہ اسپاٹ چیک نہیں ہوا وہ چیک ہو جائے گا. اور ایک آپ کو بتاؤں، ایک اور تھوڑا سا ایک آئیڈیا ہے ریولوشنری، منہ سے ریولوشنری میرے اچھا نہیں لگ رہا لیکن ہے نئی چیز ہے سر. ظاہر ہے جو چیز 70 سال میں ہو اتنی پرانی ہو تو اس کے بارے میں یہی کہا جائے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 پارٹیز میں اگر ڈسپیوٹ ہے اور 2 ڈسپیوٹ یہ ہے کہ 2 میں ڈسپیوٹ ہے، ہم نے کہا چلیے دانش صاحب جو ہیں اس کو ذرا سا ہمارے لیے سیٹلمنٹ کرا دیں. دانش صاحب نے بیٹھ کے سیٹلمنٹ کرایا، کاغذ میں لکھا، ایک جرگہ ٹائپ کا کانسیپٹ، اور میں نے سائن کیا، کسی اور نے سائن کیا، فریقین نے. بعد میں میری نیت بدل گئی اور پھر اس پہ 30-40 سال کا لٹیگیشن ہو گیا. 30-40 سال کا لٹیگیشن. اس کو بچانے کی ترکیب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے کنسیلیٹری ایک سیٹلمنٹ لکھا تو میں اور دوسرا جو فریق ہے وہ عدالت میں گیا اور اس پہ ڈکری لے لی عدالت کی، تاکہ نہ میں نہ دوسرا آدمی ریزائل نہیں کر سکتے ہیں، اس سے ہٹ نہیں سکیں. اور یہ عین اسلامی بات ہے کہ اپنے جو چیز طے کر لی ہے اسے آپ ہٹے نہیں. نیب کے قانون کو بھی آپ شاید تبدیل کرنے، مجھے اشارہ دیا تھا آپ نے اس میں کہ قوانین میں تبدیل ہونی چاہیے، تو وہ تبدیلی تو نہیں کر رہے ہیں جو اپوزیشن چاہ رہی ہے؟ نہیں، وہ دیکھیں نیب کا تو یہ ہے کہ ہم نیب کو امپاور کرنا چاہتے ہیں. ہم نیب کو لوز نہیں کرنا چاہتے، ڈھیلا نہیں کرنا چاہتے، بلکہ لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ کوئی بزنس مین اگر ہے، پیور بزنس ٹرانزیکشن ہے، جس کا کسی پولیٹیشین سے تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا فرنٹ مین نہیں ہے، کوئی بیوروکریٹ سے اس کا تعلق واسطہ نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی جو ہے نیب میگا کرپشن کیسز پہ فوکس کرے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم نیب کو امپاور کرنا ہے، نیب کو میگا کرپشن کیسز میں فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. پھر سروس لاء کا لٹیگیشن ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سروس لاء میں ہر ہائی کورٹ میں 25 سے 30% لٹیگیشن جو ہے وہ سروس لاز کا ہے. اور وہ سروس لاز میں پرابلم یہ ہے کہ قانون جو 1973 کا ڈیفیکٹو ہے. ایک طرح کی جو اپیل ہے وہ سروس ٹرائبونل میں جاتی ہے، دوسری طرح کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، اور ایک کنفیوژن مچا ہوا ہے اور سسٹم چوک ہو گیا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم فیڈرل سروس ٹرائبونل میں ایک اوریجنل ڈویژن بنا رہے ہیں اور ایک اپیلیٹ ڈویژن بنا رہے ہیں. اوریجنل ڈویژن میں آپ اپیل فائل کریں، اس سنگل جج کے پاس جائے گی، اس کی اپیل اپیلیٹ ڈویژن میں کریں اور اس کی سول پٹیشن سپریم کورٹ میں. تو یہ پورا سسٹم جو ہے، جو کہ کسی بھی سروس لاء کو ایک تو سمجھیے 20-30% برڈن ہائی کورٹ سے کم ہوتا ہے، لیکن جو چیز آپ کو 5-8-10 سال میں ریلیف ملتا ہے دس وے یا دیٹ وے، 2 سال کے اندر اندر یہ پروسیجر آپ کا پورا ہو جاتا ہے. اس کے بعد رینٹ. اب رینٹ میں میرا یہ سجیشن ہے، لیکن اس میں تھوڑی ڈیبیٹ کرنی ہے سٹیک ہولڈرز سے، وہ یہ ہے کہ پروسپیکٹیو آئندہ کوئی بھی رینٹ ایگریمنٹ ہوگا اس کی ہم ایک رینٹ رجسٹرار بنائیں گے. رینٹ رجسٹرار جو ہے چھوٹی موٹی فیس لے گا، لمبی سٹیمپ ڈیوٹی والی فیس نہیں لے گا، اور وہ رینٹ ایگریمنٹ جو ہے آپ کا رجسٹر کر لے گا. تو جو بھی اس رینٹ ایگریمنٹ وہ رجسٹر جو ہو جائے گا صرف وہی عدالت سے انفورس ہوں گے، عدالت اس کے باہر انفورس نہیں ہوں گے. اس سے سارا فراڈ ختم ہو جائے گا رینٹ کا. اور پھر ساتھ یہ کانسیپٹ ہے کہ جی میں نے اپنا گھر دیا کسی کو 11 مہینے رینٹ پہ، بعد میں وہ اسٹیچوٹری ٹیننٹ بن گیا اور 20 سال میں لڑ رہا ہوں، اس کو امینڈ کرنے کا سجیشن ہے. تو یہ لیکن پروسپیکٹیو جو پرانے رینٹ ایگریمنٹس ہیں جو آلریڈی ہیں وہ ایگزسٹ کرتے رہیں، وہ کریں.
فیوچر اس کو جب ہم اس کو چلائیں گے کامیاب، ہاں اس میں اگر آپ چلا یہاں سے پیچھے سے ڈیمانڈ ہوگی، ہمارا سسٹم بھی وہ کریں، وہ پھر آہستہ آہستہ ریٹرو ایکٹیو کر کے کلین کریں گے. لیکن اگر یہ سسٹم چل پڑا انشاءاللہ، جو مجھے بڑی امید ہے، تو آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ جو سسٹم ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا سسٹم ہے، یہ نہایت تیز برق رفتار اور ایک ایسی سچویشن اور ایمانداری کے ساتھ، ایمانداری، میرٹ اور ایمانداری جو ہے یہ ذرا سا سبجیکٹو چیز ہے. لیکن پہلے تو سر پروسیجر ہی نہیں تھا نا. اب دیکھیں نا وہ پروسیجر ہے 1860 کا پاکستان پینل کوڈ ہے. ابھی جیسے آپ نے بتایا 1908 کا جو سول، یہ جو دانش جو میوچل اسسٹنس کا جو بل تھا وہ 9 سال سے فائنل نہیں تھا، 9 ایئرز. اور الحمدللہ یہ تو ہمیں کیے ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے. یہ 30 ڈیز سمجھے 15 دن میں آپ نے سر یہ تیار کر لیا، کر کے اس کو فائنل کر دیا، اور یہ اب ٹیبل ہونے کے لیے تیار ہے. لیگل ایڈ اتھارٹی، اب لیگل ایڈ پہ بات کریں کہ بیچارہ غریب آدمی ہے، اسپیشلی خواتین، اور کرمنل لا میں لیگل ایڈ دیں گے، سول لا میں لیگل ایڈ نہیں دیں گے. اس کا ایک پوری لیگل ایڈ اتھارٹی کا ڈرافٹ یہ بننے جا رہا ہے. اور انشاءاللہ العزیز آئی تھنک ود ان دا نیکسٹ ویک ہم یہ لیگل ایڈ اتھارٹی کا ڈرافٹ بنا دیں گے. یہ بھی آف مائی بیک، یہ بھی ختم ہو جائے گا. یعنی پورے پاکستان میں جو لیگل ایڈ کا کوئی غریب آدمی ہے جو ایکسیس نہیں کر سکتا لیگل ایڈ کو، اس کے لیے یہ طریقہ ایک سینٹرل لیگل ایڈ اتھارٹی. کس لیول پر ہوگا؟ ایک سینٹر ہوگا سر پورے پاکستان، فیڈرل لیول سے لے کے نیچے تک. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچے تک لے جائیں گے؟ نیچے تک، ورنہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نیچے تک جب آپ نہیں جائیں گے اس کا فائدہ نہیں. اس کے بعد ویمن پروٹیکشن کا ایک بڑا کمپریہنسو ہم نے ایک ڈسکشن سٹارٹ کر دیا ہے، اور ایک ڈرافٹ ایکشن پلان سمجھیے کہ ہم 20 اکتوبر تک لانچ کرنے جا رہے ہیں. ڈرافٹ ایکشن پلان فار ویمن. اس کے بعد ایک پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں ایک وسل بلور لیجسلیشن ہو، تو وہ بڑا زور دیتے ہیں، وہ جیسے کے پی کے میں ہے، لیکن ہم اس میں ایک جدت لا رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور ایک ماضی کا پبلک ڈسکلوجر ایکٹ بھی ہے، اس میں بھی جدت ہے. انفارمرز کے رولز ہیں، ان سب میں جدت کر کے میرے خیال میں the next 10 days یہ بھی آپ کے سامنے لایا جا رہا ہے. تو یہ سر بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا سر، مجھے نیب کا آپ نے کہا کہ جی نیب کے قوانین میں صرف اور صرف آپ یہ کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف تو اس کو اور مزید مضبوط کرنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے سر. دوسری طرف آپ نے کہا کہ بزنس مین جو ہیں ان کو تھوڑا سا اس میں آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ میجر کرائم میں انوالو نہیں ہوتے ہیں، تو ان کا کیس الگ سے کیا جائے. ورنہ ایسا ہے کہ بزنس مین عموماً اس قسم کی پرابلم کی وجہ سے ملک سے چلے جاتے ہیں، فائنانس بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ آپ اسمگلنگ کے حوالے سے سر فائنینشیل بہت میٹرز ہے، بہت میجر میٹر ہے. کل میں ان سے بھی بات کر رہا تھا جناب رزاق داؤد صاحب سے، تو وہ بھی ایگری کرتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی قوانین سر اس پہ آپ نے کچھ سوچا ہے کہ کچھ اس طرح سے کیا جائے تاکہ اسمگلنگ ایئر سے بھی ہو رہی ہے، زمین سے بھی ہو رہی ہے، سمندر سے بھی ہو رہی ہے؟ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ یہ جو اسمگلنگ ہو رہی ہے تو یہ کوئی نہ کوئی پاکستان میں بیٹھ کے فیسیلیٹیٹ تو کر رہا ہوگا نا. تو یہ FBI والوں کو بڑے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی اسمگلنگ کرا رہا ہے یا کراتا رہا ہے، اور کون لوگ ہیں اس کے پیچھے. تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، نمبر 1. سیکنڈلی جو ہمارے لاز ہیں، جو ایک تو امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ایکٹ ہے، پھر کسٹمز ایکٹ ہے 1969 کا، اس میں سیکشن 2S ہے جو کہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اسمگلنگ کیا ہے. یہ پرانے کانسیپٹس ہو گئے. سر منی لانڈرنگ اس بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی UK کے ساتھ آپ کی ان کے ہوم منسٹر کے ساتھ ہوا ہے، عموماً چھوٹی موٹی انفارمیشن تو ضرور شیئر ہوئی ہے، لیکن کیا یہ کوئی یادداشت ہے یا کوئی ڈکلیریشن سائن ہوا ہے، یا اس کے اوپر بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑا پروگریس ہے جو 2 کنٹری کے درمیان منی لانڈرنگ کے حوالے سے اور جو جرائم ہیں ان لوگوں کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ایک یادداشت ہے، اور یہ یادداشت کے بعد اس کو سمجھیے دونوں سائڈز نے ڈیبیٹ کرنے کے بعد یہ یادداشت بنائی ہے. اور UK کی گورنمنٹ بھی بڑی پازیٹیو ہے اس معاملے میں. پاکستان کی گورنمنٹ تو پہلے ہی سے یہ کہہ رہی ہے کہ بہت سا پاکستان کا جو ایسٹس ہیں، روپیہ ہے، پیسہ ہے، لوگ باہر لے گئے ہیں، منی لانڈرنگ کر کے لے گئے ہیں. ایمنسٹی اسکیمز بھی آئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ
جو ایک رجیم ہے اس پہ کام ہمارے بھائی ہیں، چھوٹے بھائی ہیں شہزاد اکبر صاحب، وہ کافی کر رہے ہیں اس پہ کام، اور ہر طرح کی میری طرف سے معاونت بھی ہے ان کو. اور جو بھی پاکستانیوں کے پیسے لانے کا جو طریقہ کار ہونا ہے وہ تو بھاری ذمہ داری آپ کی آ جائے گی نا سر. لا میکنگ تو آپ کا کام ہے. شہزاد اکبر صاحب تو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں نا، معلوم کر رہے ہیں کہ جی وہاں اتنا پیسہ ہے، یہ احساس ہے، نواز شریف کی یہ فلیٹ ہے، سوئس بینک میں فلاں جگہ ہے، اسحاق ڈار کے 2 اور فلیٹس نکل گئے ہیں، اور بہت یہ جگہ پہ پیسہ ہے، دبئی میں یہ صورتحال ہے. لیکن سر اس کو لانے کے لیے قانون سازی تو سر آپ کے اوپر آئی ہے نا سر. تو اس پہ کیا ہو رہا ہے یا ہے؟ بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن فار سیکیورٹی ریزنز یا اس کی سیکیورٹی سے زیادہ کہ وہ زیادہ فعال ہو چیز، میں بہت زیادہ دانش کو بھی ڈسکس نہیں کروں گا آپ اچھا اس کو ابھی رکھیں گے. آپ سے دیکھیں کبھی جھوٹ نہیں بولا. نہیں سر، لاسٹ ٹائم آپ سے کہا تھا کہ کچھ کروں گا تو آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. اور دیکھیں بیچ میں نہیں آیا آپ کے پاس، جی آج آیا ہوں آپ کے پاس، اور انشاءاللہ بڑی اچیومنٹ کے ساتھ آئے سر. تو عمران خان کہہ سکتے ہیں کہ 100 دن کے اندر بات کر رہے تو میں تو 15 دن کے اندر تمہیں ایک منسٹری کا جو ہے وہ دے گیا، جو 2 بڑی حکومتیں 10 15 20 سال رہیں اور یہ کام نہیں کر سکی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ظاہر ہے آپ پر بڑی ذمہ داری ہے سر پیسے لانے کی بھی ہے، جس طریقے سے کہا اس میں کوئی قانون سازی وغیرہ ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ سب پیسے ویسے آ رہے ہیں سر. دیکھیں جو یہ میوچل لیگل اسسٹنس کا قانون تھا 9 سال نہیں آیا، تو یہ ہم ٹیبل کرنے جا رہے ہیں میوچل لیگل اسسٹنس کا. میوچل لیگل اسسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ جو فورن گورنمنٹس ہیں وہ پھر ہمیں اسسٹ کریں گی جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سی ایسٹ ہے، کون سی پراپرٹی ہے، اور یہ آنا چاہیے. تو یہ تمام چیزیں ہیں ایسی جس پہ بھرپور کام شروع ہو رہا ہے، اور جس طرح میں نے ایک دم سے یہ آپ کو ایکسپلور کر کے چیزیں بتائی ہیں اس وقت کریں گے سر. ابھی آپ پبلک نہیں کرنا چاہتے؟ ابھی ٹھیک ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک سر. ذرا سا اس پہ بھی ایک ابھی کرنٹ آج ہی کی خبر ہے کہ جی نواز شریف صاحب جن کو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ کیس میں، ان کی بیٹی کو اور داماد کو، تو اس کے بعد ان کو ضمانت مل گئی، لیکن وہ جو اپیل ہے اس کا ابھی پروسیجر ابھی چل رہی ہے وہ اپیل. تو انہوں نے اپنا نام ECL سے نکالنے کے لیے لکھ دیا ہے. کیا قانونی پوزیشن ہے اس سلسلے میں؟ ECL کا قانون ہے، تو جب تک کہ ایسے کیسز میں عدالت سے کوئی کلیئر آرڈر نہیں آتا، میرا نہیں خیال کہ حکومت کو کوئی مزید سٹیپ لینا چاہیے. عدالت کوئی آرڈر دے دیتی ہے بالکل پابند ہے، لیکن اگر عدالت ایسا آرڈر نہیں دیتی تو میرا خیال ہے، اس کیس کی میں جنرلی بات کر رہا ہوں، تو عدالت کی آرڈر کا انتظار کرنا چاہیے اس وقت تک. ٹھیک ہے سر. تو فیصلہ ہمارے سامنے تو آ گیا. میں اس وقت لا منسٹری آف انٹیریئر سے فیصلہ مانگنا گیا ہے. منسٹری آف انٹیریئر نے ظاہر قانون پوچھنا ہے، اور قانون اس وقت سامنے ہے. تو بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک جرنلائز بریکنگ نیوز بہت امپورٹنٹ چلی گئی ہے. سر فائنینشیل میٹر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کورٹ کتنے دن تک اسٹے، میں ایز اے طالب علم سمجھتا ہوں 6 مہینے سے زیادہ فائنینشیل میٹر میں کورٹ اسٹے نہیں دے سکتی ہے. تو بہت سے کیسز میں دیکھتا ہوں کہ جناب سالوں سے اسٹے پہ چل رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں یہ پہلے قانون تھا کہ 6 مہینے کے اندر سے زیادہ اسٹے آرڈر نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے بعد اس میں ایک امینڈمنٹ آیا، اور امینڈمنٹ یہ تھا کہ نہیں 6 مہینے کا اسٹے نہیں ہوگا. کیونکہ دیکھیں اگر کوئی سائل ایسا ہے جس نے اسٹے آرڈر لیا اور اس کی غلطی نہیں ہے، عدالت کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا جو اپوزنگ کاؤنسل ہے گورنمنٹ کا FBR کا وکیل ہے وہ ڈیلے کر رہا ہے، تو پھر مجھے تھوڑی اس کا کوئی خمیازہ بھگتنا چاہیے. آپ جتنے بھی کیسز اٹھا کے دیکھیں FBR کے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ٹیکس پیئر کے وکیل کی بنائے نا، کیونکہ اس وقت اس ملک کو پیسوں کی ضرورت ہے. دیکھیں میں ایک پرٹیکولر کیس میں آ جاتا ہوں سر. پرٹیکولر کیس یہ ہے کہ جی FBR اس وقت آپ کے وزیر اعظم اور پورے ملک کے لیے پیسہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ حکومت جو آئی ہے
یہ بہت اچھے سینس کے ساتھ آئی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی IMF کا میٹر آ گیا، روپیہ کا میٹر آ گیا، پیسہ لانا چاہتے ہیں تو وہ اپنی ہی ریسورسز سے چیزیں ہیں موجود ہیں. جیسے ایک کیس ہے FBR میں کہ ریکوری کیس ہے سر، تو FBR کے ریکوری کیس میں اس وقت کورٹ نے ان لوگوں کو جنہوں نے اربوں روپے دینے ہیں حکومت کو، وہ صرف اسٹے آرڈر پہ رکے ہوئے ہیں. تو ایسے لوگوں سے ریکوری کی جا سکتی ہے اگر کورٹ ان کے کیسز کو جلدی سن کے فیصلہ کر دے کہ آئیدر دس وے. آئی ایگری. میں دیکھیں میں جس چیز کے بنیادی طور پہ خلاف ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ایک تو یہ غلط ہے کہ اسٹے آرڈر نہیں ہونا چاہیے، جائز کیسوں میں اسٹے آرڈر ہونا چاہیے نمبر 1. سیکنڈلی اگر اسٹے آرڈر ہے تو وہ صرف کیونکہ ٹائم کی میعاد ختم ہو گئی، 6 مہینے ختم ہو گئے تو اسٹے آرڈر ختم ہو جانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے. وہ فیصلہ کریں دس وے دیٹ وے، فیصلہ کریں. اس کو ٹیکنیکلٹیز میں جورسڈکشن میں الجھانے کے بجائے فیصلہ کر دیں کہ FBR صحیح ہے یا ٹیکس پیئر صحیح ہے، فیصلہ کریں اور پھر ریکوری کریں. چیز ہے نا. اسی طرح فائنینشیل میٹر پہ میں نے جس طریقے سے کہا کہ 6 مہینے کے چلیں ان کا وہ تھا، اب تو سالوں سال لوگ بیٹھے ہوئے، فیصلہ عدالت کر دے نا سر. اور اگر فرض کیجئے کہ پرسو نہیں کرتے ہیں، گورنمنٹ نہیں پرسو کرتی ہے، نہیں جاتے ہیں وہ لوگ، نہیں کرتے ہیں، تو آپ دوسرے میٹر میں بھی تو جب گواہ نہیں پہنچتے ہیں تو آپ فیصلہ دیتے ہیں نا سر. اچھا اب دیکھیں اب پرابلم کیا آ رہی ہے. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ سسٹمز چوکڈ ہیں. عدالت جو ہے، عدالتیں چاہے آپ لوور کورٹس لیں، ہائی کورٹس لیں، سپریم کورٹ لیں، وہ اتنے کیسز لگے ہوئے ہیں، ایک جج کے پاس 100 200 300 کیسز پر ڈے لگے ہوئے ہیں. تو وہ تو یہ ججوں کی بھی غلطی نہیں ہے، وکیلوں کی بھی غلطی نہیں ہے. تو کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے. جس میں آپ دیکھیں ڈیم بنانے چاہ رہے ہیں، چیف جسٹس ریسپیکٹیبل چیف جسٹس نے ان چیزوں کو لیا نا سر. اچھا کیا. تو پک اینڈ چوز تو کر سکتے ہیں. میں آگے چلوں. جی سر. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے سر، نیب نے کی ہے. بڑے چگموئیاں ہیں کہ جی شاید وکٹمائز کیا گیا ہے، لیڈر آف اپوزیشن ہے اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، یہ ہے وہ ہے، اور لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کر لیا گیا. نیب نے جو ہے وہ آپ کو جب وہ پیش ہو رہے تھے تو پھر گرفتار کیوں کیا گیا؟ اس پر ذرا میں چاہوں گا آپ کو. میں گزارش کروں کہ جو شہباز شریف صاحب کی جو گرفتاری ہے تو نہ لا منسٹری سے پوچھا گیا، نہ پرائم منسٹر سے پوچھا گیا، میرے نالج میں نہیں ہے. نیب نے از خود ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اور اس نے خود یہ کارروائی کی ہے. اور نیب کی جو کارروائی ہے، جو جس قسم کی شہادتیں اس کے پاس ہیں، اسی بیسس پہ نیب ایکٹ کرتی ہے. اور دیکھیے یہ بنیادی طور پہ ہم لوگ کا یعنی جن کا تعلق سندھ سے ہے وہ یہ کہتے تھے کہ جی سندھ میں تو نیب اریسٹ کر لیتی ہے، پنجاب میں نہیں کرتی. تو اب جب پنجاب میں وہ کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کیوں کیا. تو دیکھیں یہ سسٹم اور پرانے لیڈر اپوزیشن کو زیادہ بہت احتیاط کے ساتھ جملہ ہے کہ ان کو ہلچل ان کو محسوس ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیوں محسوس ہو رہی ہے، وہ آپ بتائیں گے، مجھے نہیں پتا. لیکن سر نیب نے جو اپنے یہ کیا ہے کہ لیڈر اپوزیشن ہو سو واٹ انفارم کیا، قانون یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے سر؟ قانون یہ کہتا ہے کہ جب آپ اریسٹ کریں تو آپ بتا دیں کہ آپ کو ان چیزوں میں اریسٹ کر رہے ہیں، اور اس کا ٹائم ہوتا ہے ود ان دیٹ آپ بتا دیا جاتا ہے، گراؤنڈز آف اریسٹ بتا دیا جاتا ہے. تو لہٰذا اگر کسی کے خلاف نیب کی انکوائری ہے، انویسٹیگیشن ہے، ریفرنس چاہے بنا ہو نہیں بنا ہو اور بن بھی گیا ہو، وہ سیکشن ہے، کلیئر سیکشن ہے نیب آرڈیننس کا، تو اریسٹ کیا جا سکتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کی جو گرفتاری ہے اکارڈنگ ٹو نیب رولز وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، چاہے وہ لیڈر آف اپوزیشن ہو یا کوئی بھی. یہ کس قانون میں لکھا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو یا پارلیمنٹرین کو اریسٹ نہیں کیا جا سکتا؟ ہاں اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ پروڈکشن آرڈر ہوتا ہے اگر وہ اسمبلی میں آئے، اور آج اسپیکر صاحب نے وہ پروڈکشن آرڈر دے دیا ہے. حالانکہ جو رول 108 ہے اس میں یہ ہے کہ وہ اگر نیسیسری ہو تب پروڈکشن آرڈر دیا جائے گا، اور نیسیسری جب ہوتا ہے کوئی ووٹنگ ہو کچھ ہو. تو بہرحال انہوں نے اسپیکر نے دے دیا، میرے خیال میں دیا، میں دیکھ رہا تھا ٹکٹ دیکھ رہا تھا. تو سر کوئی نیسیسری تو نہیں ہے سر؟ وہ نیسیسری نہ بھی ہو لیکن چلے اب یہ اسپیکر کا ثواب دیدی اختیار ہے، اس کے ڈسکریشن پہ یہ چھوڑ دینا چاہیے، اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ایماندار آدمی ہے اسپیکر صاحب
اور آئی تھنک وہ یہ سر رولز آف بزنس میں ہے، ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، کانسٹیٹیوشن کا تو رائٹ نہیں ہے سر. یہ ہے رول 108 ہے نیشنل اسمبلی کے جو رولز ہیں اس میں پروسیجر جو رولز ہیں اس میں. چلے سر، بہت ساری اور چیزیں ڈیولپ ہونے والی ہیں اور ہم آپ کو کانگریچولیشن کرتے ہیں اپنے جو لوگ سننے والے ہیں ان کے حوالے سے کہ یہ بہت پرانا جو ہم نے آپ سے سوال اٹھایا تھا 45 دن کے اندر آپ نے اس ملک کو خاص طور پہ جو کرمنلز اور دیوانی کیس میں ہیں اور جو دوسرے کیسز آپ نے بتایا اس میں آپ ریلیف دینے جا رہے ہیں، تقریباً آپ نے تیار کر لیا ہے. تو ہم سب کی طرف سے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو مزید اور چیزیں بھی ہیں اس کو آپ بہت جلد کور کر لیں گے. تو ہم آپ کو ریکویسٹ کریں گے کہ پھر ایک دفعہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائیں. وزیر اعظم کے لیے بڑا ریلیف کا وقت ہے. عمران خان صاحب کا 100 دن میں انہوں نے جو ہے وہ منسٹری کی، اور عمران خان صاحب آپ نے ایک وعدہ کیا ہے کہ جو منسٹری کچھ کام نہیں کرے گی اس کو آپ چینج کریں گے اور دوسرے منسٹر کو لائیں گے. یہ بھی آپ کا وعدہ ہے تو ہم یاد دلا رہے ہیں. آپ کا بہت شکریہ سر. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.